السلام علیکم، بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، حالات زندگی میر تقی میر۔ آج اس ویڈیو میں میر تقی میر کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کروں گا جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر 1722 میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1810 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ میر کے بزرگ حجاز سے دکن آئے تھے، مگر ان کے پردادا اکبر آباد گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ میر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ میر تقی میر نے 88 سال کی عمر پائی، اور کہیں میر تقی میر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے 90 سال عمر پائی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر کے اسلاف حجاز سے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے پردادا نے اکبر آباد میں ہی رہائش اختیار کی اور یہیں میر کی پیدائش بھی ہوئی۔ ان کی پرورش دلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام تھا میر متقی، جو ایک درویش کامل تھے اور ہمیشہ استغراق میں رہتے تھے۔ بچپن میں ان کے استاد سید امان اللہ تھے، جبکہ والد اور ان کے استاد زیادہ دنوں تک نہ جیے۔ میر کے سوتیلے بھائی نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے ماموں سراج الدین آرزو نے بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیے۔ میر سید تھے، لیکن ان کے سید ہونے پر کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ میر تقی میر خود ہی کہتے ہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تب یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میر تقی میر سید تھے یا نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس کا خود ہی اعتراف کیا ہے کہ وہ سید ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل پن کا شکار تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میر کی طبیعت ہی اس طرح کی تھی۔ بہرحال میر تقی میر نے بھی اپنے بارے میں کہا کہ میرے دادا کے 2 لڑکے تھے، بڑے کے دماغ میں خلل تھا، یہ جوانی میں ہی مر گئے۔ خاندان کے کسی ایک فرد کا پاگل ہونا اور اس کا اثر باقی لوگوں پر پڑنا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان کے خاندان کو ان سے جوڑا ہے اور کہا ہے یہ پاگل پن ان کے خاندان میں تھا، تو اس کا اثر میر تقی میر پر بھی ہوا۔ میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے دکھ، بہت ساری پریشانیاں جھیلیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ میر تقی میر ایسے حالات سے گزرے جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ والد کا انتقال، استاد کا انتقال اور اپنے لوگوں کی بے وفائی۔ میر تقی میر نے اپنے کسی خاص سے محبت کی تھی اور اس کا نہ ملنا یہ بھی میر تقی میر کی محرومیوں کی وجہ بنا۔ میر تقی میر کی زندگی پر ان کے والد کی وفات کا کیا اثر پڑا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ اس زمانے میں تفصیلی حالات کا جائزہ لینا ذرا مشکل ہے۔ خود میر نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ درویش نے آنکھیں موندی تو سارا عالم میری نظر میں تاریک ہو گیا، بڑا حادثہ رونما ہوا، آسمان مجھ پر 8 آنسو روتا تھا، صبر و شکیب جاتا رہا، در و دیوار سے سر پھوڑتا تھا، خاک پر لوٹتا تھا، بڑا ہنگامہ بپا ہوا، گویا قیامت نمودار ہو گئی۔ میر تقی میر کے سوتیلے بھائی کا بھی سلوک میر تقی میر کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب میر تقی میر اپنے سوتیلے ماموں کے پاس
جو سراج الدین علی خان آرزو کے نام سے مشہور تھے وہاں ٹھہرے تو کچھ دنوں تک وہاں کے حالات سازگار رہے، لیکن ان کے بھائی نے ان کے ماموں کو ایک خط لکھا جس میں کہا میر محمد تفتیش روزگار ہے، اس کی تربیت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آرزو جو پکے دنیا دار تھے اپنے بھانجے کی عداوت دیکھ کر میر کا برا چاہنے لگے۔ جب بھی میر سامنے آتے تو انہیں پھٹکارا جاتا، یہ بچ بچ کر رہتے تو اول فول بکا جاتا، یہاں تک کہ ہر وقت ان کی نگرانی کی جاتی اور ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا وہ دشمنوں جیسا ہوتا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر تقی میر کی شاعری کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میر تقی میر نے اپنی زندگی میں جو درد سہے ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے شاعر نے سہا ہو۔ میر تقی میر کی شاعری کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے غم کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ میر اپنا غم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا غم نہ ہو کر یہ دنیا کا غم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص جب ان کی شاعری کو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میر ان کے جذبات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ میر کی شاعری میں نہ صرف میر کے جذبات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں بلکہ پڑھنے والا بھی اپنا عکس ان کی شاعری میں دیکھتا ہے۔ میر کی شخصیت میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ان کی خودداری ہے۔ کبھی بھی کسی کی تعریف میں کوئی شاعری نہیں کی، کسی رئیس کا قصیدہ نہیں لکھا، کسی نواب یا کسی بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا، کیونکہ ان کے اندر خودداری تھی، اور وہ کہتے تھے اگر بادشاہ کی ایک سلطنت ہے تو میں بھی ایک سلطنت رکھتا ہوں اور میں بھی اپنی اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ یہی بات میر تقی میر کو باقی شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق، جان کا روگ ہے بلا ہے عشق۔ میر تقی میر اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک صالح عاشق پیشہ شخص تھے، گرم دل کے مالک، شب زندہ دار اور روز حیران کار۔ میر کے والد ان سے کہا کرتے اے بیٹے عشق اختیار کر، کیونکہ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے، دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا مظہر ہے۔ یہ عشق کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت ان کے والد سے آئی۔ میر تقی میر کی شخصیت پر ان کے والد کی درویشانہ صفت کا ایک عکس خاص طور پر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا ہے یہ۔ میر اپنی بیماری کا حال کچھ یوں لکھتے ہیں، میرا دکھا ہوا دل اور بھی زخمی ہو گیا اور میں پاگل ہو گیا، مزاج میں وحشت پیدا ہو گئی، جس کوٹھڑی میں رہتا اس کا دروازہ بند کر لیتا اور اس ہجوم افکار میں تنہا بیٹھ جاتا۔ چاند نکلتا تو میرے لیے قیامت ہوتی، لوگ مجھ سے دور بھاگتے۔ چاند رات میں ایک حسین پیکر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ کوہ قمر سے میری طرف آتا اور مجھے بے خود کر دیتا۔ جدھر بھی آنکھ اٹھتی اسی پر نظر پڑتی، جس طرف دیکھتا اسی غیرت حور کا تماشا کرتا۔ میرے گھر کے در و بام اور صحن گویا ورق تصویر ہو گئے تھے۔ میر کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ آگرے میں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود جب روزگار کی کوئی صورت نہ نکلی تو خواجہ محمد باسط کے توسط سے ان کے چچا نے دہلی میں ان کے لیے 1 روپے کا روزینہ مقرر کیا، لیکن اسی زمانے میں نادر شاہ نے دلی پہ چڑھائی کی اور اس شہر کو تباہ کر دیا۔ جنگ میں ان کے چچا قتل ہوئے اور میر روزینہ سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ واپس آگرہ آ گئے
وہاں مایوسیوں کا سامنا کرنے کے بعد پھر دلی کا رخ کیا۔ دلی میں ان کی زندگی پہم شکستوں اور محرومیوں سے عبارت رہی۔ مختلف امیروں اور نوابوں کے یہاں ملازمت اختیار کی، لیکن مستقل آمدنی کا ذریعہ نہ بن سکی۔ آخر کار وہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ میر جب لکھنؤ کے لیے نکلے تو ان کے ہمراہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ سفر لمبا تھا۔ کچھ وقت کے بعد سفر کی بوریت کو دور کرنے کی غرض سے ہم سفر نے میر سے بات کرنی چاہی، تو جواباً میر نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے بات کرنے کی پھر کوشش کی تو میر نے جواب دیا کہ صاحب قبلہ، آپ نے کرایہ دیا ہے، بے شک آپ گاڑی میں بیٹھیے، مگر باتوں سے کیا تعلق؟ اس شخص نے کہا، حضرت کیا مذائقہ ہے، راہ کا شغل ہے، باتوں میں ذرا جی بھالتا ہے۔ میر بگڑ گئے اور کہا، خیر آپ کا شغل ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے۔ جس دن لکھنؤ پہنچے اس دن ایک ناگوار واقعہ پیش آیا۔ وہ لکھنؤ پہنچے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ شام کو مشاعرہ ہے۔ اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں شامل ہو گئے۔ ان کی وضع قدیمانہ کھڑکی دار پگڑی، 50 گز کے گھیر کا جامہ، ایک رومال پٹری دار تہ کیا ہوا، ناگفنی کی انی دار جوتی جس کی 1.5 بالشت اونچی نوک، کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار۔ جب محفل میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ میر صاحب کو مایوسی ہوئی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب شمع ان کی طرف آئی تو سب کی نظر ان پر پڑی۔ حاضرین نے ان سے ان کا وطن پوچھا۔ تب میر تقی میر نے کہا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساتھیوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے نقاد اسے میر تقی میر کے اشعار کہتے ہی نہیں ہیں، ان کو اتفاق ہی نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کبھی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا، نواب ہو یا خادم، سبھی کے ساتھ ایک نظر سے پیش آتے۔ ایک روز نواب آصف الدولہ نے خود میر سے غزل کی فرمائش کی۔ 2 یا 3 دن بعد جب میر پھر سے نواب کے دربار میں تشریف لائے تو نواب نے دریافت کیا کہ میر صاحب ہماری غزل لائے ہیں۔ میر صاحب کے تیور بدل گئے اور فوراً جواب دیا کہ جناب عالی، مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے۔ نواب صاحب کو شاید میر صاحب کے مزاج کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجئے گا۔ میر آرزو کے ساتھ گزارے وقت کو کافی مشکل بتاتے ہیں، لیکن وہاں گزارے ہوئے لمحات کو شوق سے یاد کرتے ہیں۔ دلی میں حالات خراب ہونے کے بعد انہوں نے کچھ سال جاٹ راجاؤں کے درمیان بھرت پور اور کمہیر میں بھی گزارے۔ دلی کے بارے میں لکھا کہ جہاں میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا تھا اور شاعری کرتا تھا، جہاں میں نے ایک پیار بھری زندگی گزاری اور کئی رات آنسو بہائے، جہاں مجھے پتلی اور لمبی خوبصورتیوں سے پیار ہوا اور میں نے ان کی تعریفیں کیں، لیکن اب کوئی ایک بھی واقف چہرہ نظر نہیں آتا جس کے ساتھ میں چند خوشگوار لمحات گزار سکوں، اور نہ ہی کوئی بات کرنے کے لائق ملتا ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ میر قمر الدین منت دلی کے ایک شاعر تھے۔ ایک بار اصلاح کی غرض سے میر کے پاس آئے۔ میر نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو منت نے جواب دیا کہ وہ پانی پت سے ہیں۔ میر نے جواب دیا کہ اردو معلیٰ خاص دلی کی زبان ہے، آپ اس میں تکلیف نہ کیجیے،
اپنی فارسی وارسی کہہ لیا کیجیے۔ میر تقی میر نے 1810 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ لکھنؤ میں میر کی قبر اور قبرستان اب صرف تاریخ کا حصہ رہ گئے ہیں۔ مورخین اور مداحوں نے ان کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریزوں کے زمانے میں اس پر ریل کی پٹری بچھا دی گئی تھی۔ لکھنؤ میں مقیم داستان گو ہمانشو باجپئی بتاتے ہیں کہ میر کی قبر کی ممکنہ جگہ سے وہ اکثر گزرتے ہیں اور اب وہاں صرف گندگی ہے بلکہ اس پر بھی لوگوں کا بلا اجازت قبضہ ہے۔ آج لکھنؤ میں میر کی قبر تو موجود نہیں مگر نشان میر نامی ایک علامتی ڈھانچہ بنایا گیا ہے اور اس کا بھی حال برا ہے۔ قبر غائب ہونے کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لکھنؤ والے نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رہا۔ میر تقی میر نے فارسی میں بھی کلام کہے لیکن فارسی میں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو اردو میں ہوئی۔ میر تقی میر کی تصانیف درج ذیل ہیں: غزلوں کے 6 دیوان، ایک فارسی دیوان، کئی مثنویاں، ایک رسالہ بزبان فارسی، شعرائے اردو کا تذکرہ بعنوان نکات الشعراء، خود نوشت سوانح عمری بعنوان ذکر میر۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کرے کہ چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔